مسیح یسوع کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں مبشر ارشد نذیر گل اور آپ دیکھ رہے ہیں خدا کا کلام 7910 چینل۔ عزیز ناظرین، آج میں اور آپ سیکھیں گے کہ خدا کے 10 احکام کو دنیا میں کیا اہمیت حاصل ہے اور یہ ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ 10 احکام کسے اور کہاں دیے گئے؟ 10 احکام کس چیز پر لکھے گئے؟ 10 احکام کس نے تحریر کیے؟ اور بائبل میں 10 احکام کہاں پائے جاتے ہیں؟ عزیزو، 10 احکام اخلاقیات اور اخلاقی اصولوں کا ایک بنیادی مجموعہ ہیں جن کو دنیا کی ثقافتی اور مذہبی تاریخ میں انتہائی اہم مقام حاصل ہے۔ 10 احکام انسانی رویوں کے لیے رہنما اصول فراہم کرتے ہیں اور تقریباً تمام معاشروں میں اخلاقی اور قانونی نظام کی اصل بنیاد کے طور پر کام کرتے ہیں۔ یہودی اور مسیحی ایمانداروں کے لیے 10 احکام انتہائی قابل احترام ہیں اور ان احکام کو خدا اور انسانوں کے درمیان الہی عہد کا مرکزی حصہ جانا جاتا ہے۔ مسیحیت میں 10 احکام کو اخلاقی اور اخلاقی اصولوں کے اظہار کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ان مقدس احکام کو مسیحی گرجا گھروں میں اور مذہبی لٹریچر میں نمایاں طور پر دکھایا جاتا ہے۔ 10 احکام کے اصولوں کو آفاقی، اخلاقی اور اخلاقی رہنما اصول جانا جاتا ہے۔ ان کی ابتدا یہودی اور مسیحی روایت سے ہوئی ہے۔ زیادہ تر احکام بنیادی اخلاقی اصولوں سے متعلق ہیں اور ان کو ہر مذہب اور ہر ثقافت کے لوگ قبول کرتے اور ان کی قدر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر قتل نہ کرنا، چوری نہ کرنا اور اپنے والدین کی عزت کرنا جیسے تصورات کو تمام معاشروں میں اخلاقی اصولوں کے بطور کھلے دل سے قبول کیا جاتا ہے۔ 10 احکام اخلاقی مسائل کی وسیع رینج کا احاطہ کرتے ہیں۔ یہ رہنمائی کرتے ہیں کہ انسانوں کو خدا اور ایک دوسرے کے ساتھ کیسے تعلق رکھنا چاہیے۔ ان میں توحید، عبادت، ذاتی طرز عمل، باہمی اخلاقیات اور خاندانی تعلقات سے متعلق ہدایات شامل ہیں۔ اس طرح 10 احکام اخلاقی طور پر سیدھی زندگی گزارنے کے لیے اصولوں کے ایک مکمل سیٹ کا کام کرتے ہیں۔ 10 احکام کسے اور کہاں دیے گئے؟ 10 احکام خدا نے کوہ سینا پر حضرت موسیٰ کو دیے تھے۔ خدا نے کوہ سینا کی چوٹی پر موسیٰ کو بلایا اور یہ 10 احکام دیے۔ 10 احکام کس چیز پر لکھے گئے؟ کوہ سینا پر خدا نے حضرت موسیٰ کو 10 احکام دیے تو ان کو پتھر کی 2 تختیوں یا لوحوں پر کندہ کیا۔ 10 احکام کس نے تحریر کیے؟ 10 احکام خود خدا نے اپنی انگلی سے تحریر کیے، جس سے ان کی قدر اور اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بائبل میں یہ 10 احکام کہاں پائے جاتے ہیں؟ عہد نامہ قدیم میں خروج 20 باب اور اس کی پہلی آیت سے 17ویں آیت میں یہ احکام درج ہیں، جبکہ استثنا کی کتاب میں بھی ان کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو آئیے ناظرین، خروج 20 باب اس کی پہلی سے لے کر 17ویں آیت تک کا مطالعہ کرتے ہیں، جس میں یہ احکام درج ہیں۔ اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائیں کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ تم ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا،
کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چوپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے یہاں تیرے پھاٹوں کو اندر ہو، کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا۔ اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے کا، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا۔ آمین۔